السلام علیکم جی۔ آج ہم بنا رہے ہیں چاول کی کھیر، لیکن بالکل بھی ٹریڈیشنل طریقے سے نہیں۔ اس ریسیپی کا کریمی ٹیکسچر اور رچ ٹیسٹ اسے دوسری کھیر کی ریسیپیز سے بالکل ڈیفرنٹ بناتا ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ تو چلیے جی چاول کی کھیر کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک برتن میں 2.5 لیٹر دودھ ڈال لیا ہے۔ آج ہم جو کھیر بنائیں گے اس کے لیے 2.5 لیٹر دودھ اور آدھا کپ چاول استعمال ہوں گے۔ دودھ آپ کوئی سا بھی لے سکتی ہیں، جون سا بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ دودھ کو میں نے بوائل ہونے کے لیے فلیم پر رکھ دیا ہے، اور جتنی دیر میں یہ بوائل ہو رہا ہے ہم اتنی دیر میں چاول تیار کر لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس آدھا کپ چاول تھے۔ ان کو دھونے کے بعد میں نے 2 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا، اور اب میں نے ان کو گرائنڈر میں ڈال لیا ہے تاکہ ان کو موٹا موٹا پیسا جا سکے۔ چاولوں کو پیسنے کے لیے اگر آپ کے پاس بلینڈر یا گرائنڈر مشین نہیں ہے تو ہاتھ سے بھی ان کو موٹا موٹا توڑا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی ٹوٹے ہوئے چاول موجود ہیں تو پھر آپ کو یہ اسٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان کو دھونے کے بعد بھگو دیں، اور اس کے بعد ڈائریکٹ آپ ان کو دودھ میں شامل کر کے کھیر بنا سکتی ہیں۔ بلینڈر میں ڈالنے کے بعد چاولوں کو بہت زیادہ نہیں پیسنا کہ ان کا پیسٹ بن جائے، بس ہلکا ہلکا کرش کرنا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک طرح سے جو ہے وہ کرش ہو گئے ہیں۔ اب ان میں تھوڑا سا دودھ اور ڈالنا ہے، اور اس تھوڑے سے دودھ کے ساتھ ان کو مکس کر لینا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ جب ہم ان چاولوں کو ابلتے ہوئے دودھ میں ڈالیں تو لمس نہ بنے۔ دودھ جو ہم نے بوائل ہونے کے لیے فلیم پر رکھا تھا وہ بھی بوائل ہو گیا ہے۔ اب اس میں چاولوں کا پیسٹ شامل کر دینا ہے، اور فلیم کو لو کر کے تو چمچ کو چلاتے رہنا ہے۔ چمچ کو اس وقت تک چلانا ہے جب تک کہ دودھ اور چاول جو ہیں وہ تھک ہو جائیں۔ چاولوں کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، اس کے لیے میں نے برتن کے اوپر کور لگا دیا تھا تاکہ چاول جلدی گل جائیں۔ اور جب کور اٹھایا ہے تو چاول کافی حد تک گل گئے ہیں، اور دودھ بھی کافی حد تک خشک ہو رہا ہے۔ کھیر ہماری تھک ہونا شروع ہو گئی ہے، کلر بھی اس کا چینج ہو گیا ہے۔ تو اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے آدھا کپ چینی کا۔ چینی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں، میں نے صرف آدھا کپ ہی ڈالا ہے۔ اور اب جی میں اس میں ڈال رہی ہوں لذیذہ کا ایک کھیر مکس کا پیکٹ۔ چاولوں کی کھیر بنانے کے لیے میں نے کوئی خشک دودھ وغیرہ استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کی بجائے میں نے لذیذہ والوں کا تیار کھیر مکس کا جو ایک پیکٹ ہے وہ ایڈ کر دیا ہے۔ اور اس کو ایڈ کرنے سے کھیر جو ہے وہ بہت زیادہ مزیدار ہو جاتی ہے، اور اس میں آپ کو کوئی بھی کھویا یا پھر خشک دودھ وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پیکٹ ڈالنے کے بعد کھیر کو 15 سے 20 منٹ مزید پکانا ہے تاکہ جو انگریڈینٹس پیکٹ کے اندر تھے وہ بھی کھیر کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور کوک ہو جائیں۔ اب میں ایڈ کرنے لگی ہوں اس میں کھویا۔ کھویا ڈالنا آپشنل ہے، لیکن میرے پاس موجود تھا تو میں نے ڈال دیا ہے۔ اس کے بغیر بھی جو ہے وہ آپ کی کھیر بہت مزیدار بنے گی۔ اگر آپ صرف چاولوں اور کھیر کی جو وہ ساشے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہ ایڈ کرتی ہیں تو پھر آپ کو کھویا وغیرہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور کھویا ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیا تھا میں نے، اور اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہ کچھ ڈرائی فروٹس آپ اپنی پسند کے حساب سے کم یا زیادہ لے سکتی ہیں۔ ڈرائی فروٹس کو بھی مکس کر لینا ہے، اور اب جی اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں میں الائچی کا پاؤڈر۔ الائچیاں میں نے سٹارٹ میں ایڈ نہیں کی تھیں، اس وجہ سے اب میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس الائچی پاؤڈر نہیں ہے، صرف الائچیاں ہیں، تو آپ سٹارٹ میں جب دودھ کو بوائل کیا تھا تو اس ٹائم پہ 4 یا 5 ایڈ کر دیجئے گا۔ میں نے جو ہے وہ ابھی الائچی کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے۔ الائچی پاؤڈر میں نے فلیم کو آف کرنے سے 5 منٹ پہلے ڈالا تھا اور اس کو مکس کر لیا تھا۔ فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے کیونکہ ہماری کھیر جو ہے وہ بالکل مناسب سی تھک ہو گئی تھی، اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے بعد اب میں نے اس کو سرونگ باؤل میں ڈال دیا ہے۔ یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی کھیر جو ہے بن کر ریڈی ہو گئی ہے۔ اب اس کو گارنش کر لیتے ہیں۔ گارنش کرنے کے لیے میں نے چاندی کے کچھ ورق جو ہیں ان کو یوز کیا ہے۔ چاندی کے ورق کے علاوہ ہمیں کچھ پستے اور بادام بھی چاہیے ہوں گے گارنش کرنے کے لیے۔ آپ چاہیں تو ان کو موٹا موٹا کوٹ کر بھی کھیر کو گارنش کر سکتی ہیں، اور اگر چاہیں تو بالکل پاؤڈر بنا کر بھی اوپر چھڑک کر کھیر کو گارنش کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ زیادہ مزے کی ہو جائے۔
کھیر تو آپ اپنے طریقے سے بناتی ہی ہوں گی، نیکسٹ ٹائم جب بنائیں تو میرے طریقے سے بنائیے گا، آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیا کریں، چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔